السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر حسنی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے پروگرام ہے دل پر دستک۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر کے جو کسی محترم نے بیان کیا ہے، محترم محسن رفیق صاحب مرحوم نے۔ وہ کہتے ہیں کسی ٹیکس آفیسر کی سٹوری ہے کہ وہ کسی کی فائل دیکھ رہا تھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے پکڑے۔ تو اچانک ایک بات پر اس کی ایک چیز پر نظر رک گئی اور وہاں لکھا تھا کتوں کا کھانا 75,000 روپے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو پکڑتے۔ اس کو بلا لیا اگلے دن، وہ آیا تو اس سے بات چیت کی، اس کو سمجھایا کہ ٹیکس ایسے ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی کوشش کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، اور بڑی خاموشی سے سنتا جا رہا تھا ہر بات اور کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس پر انگلی رکھی کہ یہ کیا 75,000 کا کھانا، 75,000 کا کھانا کتوں کے لیے؟ اس پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہتے تھک ہار کر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا سر آپ تو جانتے ہی ہیں ہم تو خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے رشوت دینا چاہتے ہیں؟ تو آفیسر کی بات سن کے وہ بھولا بھالا صاحب کہنے لگے نہیں سر، ہم تو بزنس کرتے ہیں، بزنس کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، بچوں کا بھابھی کا بھوربن کا ٹرپ ہماری طرف سے، اور گاڑی بھی ہماری طرف سے ہوگی، سارا انتظامات ہم کریں گے۔ یہ بات ہو گئی، اس کے بعد بات ختم ہوئی، فائل کلیئر ہو گئی، تو وہ سیر ویر کی، سب کچھ ہو گیا۔ وہ آفیسر کہتے ہیں کہ میں یہ چیز آئی گئی ہوگی، نہ وہ دوبارہ آئے، نہ ان سے دوبارہ بات چیت ہوئی، نہ خیال آیا۔ اگلے سال جب اسی آدمی کی فائل سامنے آئی تو فائل کی ورک گردانی کرتے ہوئے اچانک ایک جگہ پر میری نظر ٹھہر گئی، جہاں پر لکھا تھا کتوں کو بھوربن کی سیر 85,000 روپے۔ وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں میری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کسی خدا تعالیٰ کی قدرتی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح سے خیال آ جائے، ورنہ ہمارے ٹیکس آفیسرز کے حالات تو پورا پاکستان جانتا ہے، کس طرح سے وہ انہی چیزوں پر تو چلتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ واقعہ بیان کرنے کا یہاں مقصد کیا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ بظاہر تو ایک دلچسپ سی تحریر ہے اور اس کو پڑھ کے بندہ گزر جائے، لیکن آپ دیکھیں انسان اپنی زندگی میں اپنی عزت و شہرت، اپنی اولاد کی اچھی تربیت یا ان کے اچھے رہن سہن کے لیے ساری زندگی گزارتا ہے نا۔ تو اس کے نتیجے میں اگر وہ اس طرح کے کام کر کے اپنی عزت شہرت بھی کھو بیٹھے، ذلیل و رسوا بھی ہو جائے، اور وہ دولت جو اس نے ساری کمائی تھی وہ اس کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر رہی ہو، اور دوسروں کی نظروں میں وہ کتوں سے بڑھ کر نہ ہو، تو اگر کوئی شریف آدمی جس سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو وہ تو فوراً پلٹ آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اس حرام کے مال کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد، وہ 2-3 خاندان جو ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس، کیا ان کو ملا؟ اتنا لمبے چوڑے گھر ہونے کے باوجود بھی وہ مجبور ہیں کہ ان گھروں میں رہ نہیں سکتے، وہ مجبور ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کر چھوٹے چھوٹے گھروں میں پناہ حاصل کریں۔ دنیا میں کیا ہے ان کا نام، کیا انہوں نے حاصل کیا؟ یہ ساری دولت، یہ ساری چیزیں جو کہ ناجائز طریقے سے انسان اگر حاصل کرے تو نہ تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، نہ ہی اس کے نتیجے میں
اسے عزت و شہرت ملتی ہے، اور نہ ہی اس کے نتیجے میں وہ بیماریوں سے اور تکلیفوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں اور تکلیفیں گھیر لیتی ہیں، ان کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو چھوڑیں، آپ اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد اپنے لوگوں میں ہی دیکھ لیں، وہ لوگ جو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں پرسکون ہوں گی، ان کے گھروں میں بیماریاں نہیں ہوں گی، اور اگر کسی کو خدا تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا بھی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو بھی ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ وہ سکون کے ساتھ اگر خدا کی طرف سے بیماری آئی تو اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک سکون جس کے لیے ساری دنیا بھاگتی ہے اور پیسہ کماتی ہے، پیسہ کمانے کے لیے کیوں نکلتا ہے انسان؟ سکون کے لیے۔ اگر وہ سکون ہی حاصل نہیں ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو وہ خدا تعالیٰ کا وہی پیغام ہے اس کے لیے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہا۔ اور ایسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ساری عمر مال جمع کرتے اور گنتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو خود استعمال بھی نہیں کر پاتے، اور ان کی اولادیں اس کو ایسا اجاڑتی ہیں کہ وہ ایک عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج آپ کے دل پر دستک دینے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کرنے والا کمائیں اور حلال ہی اپنی اولاد کو کھلائیں، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد اور آپ کی نسل اور آپ کا گھر خدا تعالیٰ کی برکتوں سے بھر جائے، خدا تعالیٰ کے فضلوں سے بھرے، اور سکون کی نیند آپ سونے والے ہوں، اور آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں اور خدا کا پیار حاصل کرنے والے ہوں۔ اور سب سے بڑی بات کہ خدا تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوں، جب قیامت کے دن ان سے ملاقات ہو، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جنت کے وارث ہوں، جو کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو اس کے اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔